الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز حاضرین گرامی قدر، ہم سب ان دنوں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں. اللہ رب العزت مسلمانوں کے امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے کہ اب تک تو فقط امت مسلمہ اور اقلیتوں کی جان مال عزت آبرو ہی غیر محفوظ تھے، اور اب ان کے ایمان پر، ان کے مذہب پر، ان کی شریعت پر ڈاکہ ڈالنے اور حملہ کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں. اس بات کی کوششیں جاری ہیں کہ ان کو ان کے مذہب سے ہٹا دیا جائے، کسی دوسرے قانون کو ماننے، کسی دوسرے قانون پر عمل کرنے کی ان کو دعوت دی جا رہی ہے. جو چیز مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل ہے، ایک مسلمان کے لیے اپنی شریعت کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو چھوڑ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ابھی ملک میں یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کے نافذ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے. مذہب کی آزادی اور مذہبی اختیارات کو ختم کر کے تمام کے تمام لوگ ایک مذہب پر عمل کریں، ایک قانون پر عمل کریں. اس کے نفاذ کی کوشش جاری ہے. اے نوجوانوں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک ہندوستان اپنے ابتدا سے ہی اس میں ہر مذہب کے ماننے والے، ہر مذہب پر عمل کرنے والے لوگ آباد رہے ہیں. مختلف تہذیبوں پر عمل کرنے والے لوگ، الگ الگ رسم و رواج، الگ الگ قانون پر چلنے والے لوگ ہر دور میں رہے ہیں، اور یہ اس ملک کا امتیاز ہے. اس ملک کی امتیازی شان ہے. جب مسلمان اس ملک کی مغربی ساحل پر آ کر کے آباد ہوئے، پڑاؤ ڈالا، اس وقت سے مسلمان اور ان کے علاوہ اور دیگر مذاہب کے لوگ، دیگر قومیں اپنے اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرتے تھے. سب کے اپنے اپنے پرسنل لا تھے، سب کے اپنے اپنے قوانین تھے. لیکن کبھی بھی الگ الگ تہذیبوں، مختلف قوانین کی وجہ سے ملک میں انتشار نہیں ہوا، اور وہ چیزیں انتشار کا سبب نہیں بنی، توڑ کا، لڑائی کا، جھگڑے کا سبب واقع نہیں ہوئی. ایک لمبے عرصے تک ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی. اس دور میں بھی مسلمانوں کا اپنا پرسنل لا تھا، اس کے علاوہ دیگر جو قومیں تھیں ان کا اپنا پرسنل لا تھا. ہر ایک اپنی تہذیب پر، اپنے رسم و رواج پر، اپنے قانون پر عمل کرتا تھا. کسی پر کوئی پابندی عائد نہیں تھی. وہ دور ختم ہو کر کے انگریزوں کا دور آیا. انگریزوں کے دور میں بھی مسلمانوں کا اپنا قانون،
دیگر مذاہب والوں کا اپنا قانون برقرار رہا۔ انگریز حکومت نے تدریجاً آئلی مسائل میں، معاشرتی مسائل میں مسلمانوں کو اختیار دیا، ان کے پرسنل لا کو باقی رکھا اور اس کو قانون میں جگہ دی۔ وہ دراصل اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ مسلمان اپنے آئلی مسائل میں، اپنے ذاتی مسائل میں، پرسنلی مسائل میں، پرسنل لا میں شریعت سے اور دین سے اور مذہب سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ایک ذمہ دار حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی چھوٹ دے۔ اس کے بعد جب انگریز حکومت کا خاتمہ ہوا، ملک آزاد ہوا، ملک آزاد ہونے کے بعد جب ملک کے قانون بنائے گئے، دستور کا نفاذ عمل میں آیا، اس وقت بھی قانون سازوں نے، دستور ساز اسمبلی کے اندر صاف واضح طور پر اعلان کیا کہ مسلمانوں کا ان کا پرسنل لا ہوگا، ان کے پرسنل قانون ہوں گے جس میں ان کو پابند نہیں کیا جائے گا، ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب جنہوں نے ملک کے قوانین مرتب کیے، بنائے ہیں، انہوں نے صاف طور پر اعلان کیا کہ مسلمانوں کو کسی ایک مذہب کے ماننے پر مجبور کرنا اور یکساں سول کوڈ نافذ کرنا ان کے لیے ناقابل برداشت چیز ہے، اور اگر کوئی حکومت اس کو نافذ کرتی ہے اور مسلم پرسنل لا کو ختم کرتی ہے تو گویا کہ مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ کر رہی ہے، اور وہ حکومت پاگل ہی ہو سکتی ہے، ایسی حکومت ہی ہوگی جو پاگل ہو۔ اس لیے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک نے، دستور نے ہم کو اپنی مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی ہے۔ یہ چیز ملک کے دستور میں شامل ہے کہ یہاں کا ہر باشندہ، ہر رہنے والا، اس کو مذہب کے متعلق اختیار ہے، وہ جس مذہب کو چاہے مانے، جس کی چاہے تبلیغ و اشاعت کرے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں، کسی پر کوئی پابندی عائد نہیں۔ ہندوستان کا امتیاز ہے کہ یہاں پر مختلف مذاہب کو ماننے والے، مختلف زبانوں کو بولنے والے، مختلف تہذیبوں کو فالو کرنے والے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو دستور ہے، ہندوستان کے جو قانون ہیں، وہ دراصل دو حصوں پر ہیں، دو قسم کے قوانین ہیں۔ ایک ہے سول کوڈ اور ایک ہے کرمنل کوڈ، جس کو اردو میں ضابطۂ دیوانی اور ضابطۂ فوجداری کہا جاتا ہے۔ جو دوسرے قسم کے قانون ہیں، ضابطۂ فوجداری، کرمنل کوڈ، تو اس کے اندر جرائم کی سزا، گناہوں کی سزا اور انتظامی امور کے متعلق چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جرم کر دیا تو اس کو کیا سزا دی جائے گی، کس جرم کی کیا سزا ہوگی، اس کے متعلق باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کے اندر تو سب برابر ہیں، کسی کے ساتھ کوئی دوہرا سلوک نہیں ہے، کوئی الگ تھلگ نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرے قسم کا قانون ہے، دوسرے قسم کا دستور ہے، سول کوڈ، ضابطۂ دیوانی، اس میں معاشرتی اور تمدنی قوانین ہوتے ہیں، اس کے متعلق قوانین ہوتے ہیں، جس کا ایک بڑا حصہ پرسنل لا ہے کہ ملک کے جو اقلیتی طبقے کے لوگ ہیں، ملک کی اقلیت ہے، ان کو اپنے مذہب، اپنی تہذیب پر عمل کرنے کا مکمل اختیار ہے، وہ اپنی تہذیب پر عمل کر سکتے ہیں۔
ان کا اپنا اپنا پرسنل لا ہے، وہ اپنے قانون پر، اپنے پرسنل قانون پر عمل کریں گے۔ ان کے ساتھ کوئی دباؤ کا معاملہ نہیں ہوگا، ان کو کسی ایک قانون کے ماننے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یہ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اب یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کا مطلب لامحالہ یہی ہوگا کہ مسلمانوں کو اور دیگر جو مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے مذہبی قانون کو چھوڑ کر اپنے مذہب کے مسائل کو، احکام کو چھوڑ کر حکومت کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے، حکومت جو قانون بنائے اس پر عمل کریں، اپنے دین سے، اپنی شریعت سے دستبردار ہو جائیں۔ ایک طرف شریعت نے تم کو ایک حکم دیا ہے اور یہ حکومت، یہ سرکار اس قانون کو ختم کر کے اپنا قانون نافذ کرے گی جو سب کے لیے یکساں ہوگا، سب کے لیے ایک ہوگا، سب کو اسی پر عمل کرنا ہے۔ مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سول کوڈ کے متعلق، یکساں سول کوڈ کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ اہل سیاست کی ایک زبان ہے اور دلی کے دربار کو اپنے قبضے میں لے لینے کی ایک ناپاک جسارت ہے، اور اگر ملک میں اس کو نافذ کیا گیا تو اس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، ملک چرمرا جائے گا۔ اس لیے کہ یہاں پر کسی ایک مذہب کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، یہاں پر کئی مذاہب کے ماننے والے الگ الگ لوگ بستے ہیں، سب کی تہذیبیں الگ ہیں، اور یکساں سول کوڈ کو نافذ کر کے گویا کہ یہ کہنا ہے کہ ہر مذہب کو ماننے والا اپنے مذہب کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کی قربانی دے کر کے اس پر عمل کرے، اور کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوگا کہ اپنے ذاتی مذہب کو چھوڑ کر کے ایک حکومت کے بنائے ہوئے مذہب پر اور اس کے قانون پر عمل کرے۔ یہ لوگ جو یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے حق میں ہیں اور بار بار یہ مدعا اٹھاتے ہیں اور اس کے فوائد بیان کرتے ہیں، وہ اسلام کے احکامات پر، اسلام کے نظام پر، اسلام کے قوانین پر اعتراضات کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں جو اسلام سے بالکل ناواقف، مذہب کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اس کا تعلق ان مسائل سے ہے جو آئلی مسائل کہلاتے ہیں، طلاق، نکاح، ایلا، زہار، رضاعت، وراثت، اس طرح کے جو مسائل ہیں، اس میں مذہب کو چھوڑ کر کے حکومت کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کیا جائے، اور خاص طور سے اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کو آزادی دی جائے مردوں کی طرح، عورتیں مردوں کی طرح آزاد ہیں، مرد عورت میں مساوات ہونا چاہیے۔ یہ فرقہ پرست طاقتوں اور فرقہ پرست عناصر کا دعویٰ ہے، ان کا نعرہ ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ان کے یہ اعتراضات درست ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے وراثت کا، اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے جتنا مال، جتنی وراثت ایک لڑکے کو ملتی ہے، ایک مرد کو ملتی ہے، مذکر کو ملتی ہے، اتنی ہی مؤنث کو، اتنی ہی لڑکی اور بیٹی کو ملنا چاہیے، دونوں میں برابری ہونا چاہیے۔ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے جو ان کو میراث میں آدھا حصہ دیا، مرد کے مقابلے میں آدھا دیا ہے۔ اب بظاہر تو یہ لڑکیوں کو، عورتوں کو بہت اچھی بات معلوم ہوگی کہ ہمارے حق میں ہے، ہمارا فائدہ ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کا یہ نظام ظلم پر مبنی نہیں بلکہ عین انصاف پر مبنی ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب، کوئی بھی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔
آپ دیکھیے گھریلو خرچ کی نان و نفقے کی مکمل انتظام کی ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے یا پھر عورتوں پر ہوتی ہے؟ مرد پر ہوتی ہے۔ کام کاج کرنے کی، کمانے کی ذمہ داری شریعت نے مرد پر رکھی ہے، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت جس مرحلے میں بھی رہے گی اس کا نان و نفقہ، اس کا خرچ کسی نہ کسی مرد کے ذمہ رہے گا۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جب تک وہ گھر میں ہے، اس کا خرچ، اس کا تمام انتظامات اس کے والد پر ہیں، بھائیوں پر ہیں۔ جہاں شادی ہو جائے گی وہاں سے اس کا خرچ، اس کا نفقہ اس کے شوہر پر ہوگا، اس کا شوہر اس کا پورا انتظام کرے گا۔ شوہر اگر اس کو طلاق دے دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کا نفقہ اس کے گھر والوں پر، اس کے والدین پر ہے، والد پر، والدہ پر، خاندان کے لوگوں پر ہے۔ الغرض مطلب یہ ہے کہ عورت کسی مرحلے میں ایسی نہیں ہے کہ اس کا خرچ کسی پر نہ ہو، اس کا نفقہ کسی نہ کسی کے ذمے ہے، اور مرد کے ذمے ہے کہ وہ اس کا اپنا بھی خرچ پورا کرے اور عورت کا بھی خرچ پورا کرے۔ اب ایسی صورت میں جب کہ عورت پر خرچ کی ذمہ داری ہی نہیں ڈالی گئی، اگر شریعت پورا کے پورا مال مرد کو بھی دے دیتی، عورت کو کچھ نہیں دیتی، وراثت میں عورت کو کچھ نہیں ملتا، تب بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی ناانصافی نہیں ہے، اس لیے کہ خرچ مکمل کا مکمل مرد کے اوپر ہے، عورت کو بیٹھ کر کے کھانا ہے۔ اس کے باوجود بھی عورت پر شریعت نے کوئی خرچ نہیں رکھا، اس کے باوجود بھی وراثت میں آدھا مال عورتوں کو دیا۔ تو اب بتائیے یہ انصاف ہے یا ظلم ہے؟ یہ تو عین انصاف ہے۔ تم نے اپنی عورتوں پر کمانے کا بوجھ ڈالا ہوگا، تم نے اپنی عورتوں کو ملازمت کرنے پر مجبور کیا ہوگا، تب تم کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہم نے تو، ہماری شریعت اور مذہب نے تو عورتوں کو کمانے کا پابند کیا ہی نہیں ہے، لہذا اس کو یہ کہنا کہ یہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، یہ بے عقلی کی بات ہے۔ اور پھر عورتوں کو مردوں کی طرح سے باہر آنے اور ان کے ساتھ مساوات کے بارے میں کہنا، اس کے بارے میں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مرد عورت ہر ایک کے اندر الگ الگ اوصاف رکھے ہیں، ہر ایک کے اندر الگ الگ اوصاف ہیں، الگ الگ صفتیں ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد بنسبت عورتوں کے مضبوط واقع ہوا ہے، طاقتور واقع ہوا ہے، اس کے ذمے وہ کام کاج ہیں جو طاقت سے متعلق ہوتے ہیں، جو ذمہ داری سے متعلق ہوتے ہیں۔ باہر کے امور، گھر کے باہر جو کام کاج کرنا ہے وہ مرد کے ذمے ہے۔ عورت خلقی طور پر کمزور واقع ہوئی ہے، اس کے ذمے شریعت نے گھر کے کام کاج رکھے ہیں، امور خانہ داری جو گھر کے اندر کے ہوتے، گھر کے اندر رہ کر کے اس کو پورا کرے۔ یہ شریعت کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اب اس کو مغربی تہذیب سے متاثر ہونے والوں نے یہ کہا کہ یہ تو عورتوں کے ساتھ ظلم ہے کہ ان کو گھر کے اندر محدود کر دیا جائے، ان کو باہر نکالنا چاہیے۔ اب دیکھیے، آپ ذرا سوچئے کہ اسلام ان کو گھر کے اندر آرام سے رہنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور تم اس کو باہر ملازمت کرنے، کام کاج کرنے پر آمادہ کر رہے ہو، تو یہ ظلم عورتوں پر کون کر رہا ہے؟ عورتوں پر ظلم کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ تو یہ صرف بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ اس لیے ہم کو ایسی سوچ سے، ایسی سوچ میں ہاں ملانے سے بچنا چاہیے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ یکساں سول کوڈ ہر مذہب کے خلاف ہے، ہر ملک میں رہنے والے باشندے کے خلاف ہے، لیکن مسلمان اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر اس کا نفاذ ہوتا ہے تو مسلمان کو اپنے طریقے پر طلاق، اپنے طریقے پر نکاح، اپنے طریقے پر وراثت، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اس کو ان تمام چیزوں سے دستبردار ہو کر کے اس کو دوسرے قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ اور دیگر جو قومیں ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، ان کو اپنی اپنی شریعت، اپنا مذہب اور اپنی چیزیں چھوڑ کر کے
حکومت کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے یہ بھی جاننا چاہیے کہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، یہ جتنے بھی ملکوں کے اندر باشندے ہیں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، اسی طریقے سے ہندو ہوں، دلت ہوں، ان سب کے یہ خلاف ہے، خود دستور کے اور خود ملک کے خلاف ہے۔ اور پھر جو لوگ اس کے نافذ کرنے کے حق میں ہیں، اس کے حمایتی ہیں، وہ اس کا مقصد کیا بیان کرتے ہیں وہ بھی ہماری عقل کے خلاف ہے۔ اس کا مقصد عام طور سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ملک سیکولر ہے، اور سیکولر کا مطلب دیکھیے کیا بیان کرتے ہیں۔ سیکولرزم کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ ملکی قوانین مذہبی پابندیوں سے آزاد ہوں، ملکی قوانین کے اندر مذہبی پابندی نہ ہو، ہر ایک کو اپنے مذہب کے اختیارات نہ ہوں، بلکہ ایک مذہب ہو، سب لوگ اسی پر عمل کریں۔ یہ سیکولر کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے۔ اولاً تو یہ بات بالکل جھوٹی ہے، اس لیے کہ آپ تمام قوانین کو ختم کر کے جو قانون نافذ کریں گے وہ بھی ہندو رسم و رواج کا مجموعہ ہے، وہ بھی کسی نہ کسی قوم ہی کا بنایا ہوا مذہب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سیکولرزم کا جو مطلب بیان کیا گیا وہ مطلب ہی غلط ہے، بنیاد ہی غلط ہے، اس کا یہ مفہوم ہوتا ہی نہیں ہے۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، حکومت جو ہوگی وہ کسی مذہب کی حمایت نہیں کرے گی، ملک میں جتنے مذاہب ہوں گے ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، حکومت کسی مذہب کی حمایت نہیں کرے گی، کسی بھی مذہب کو حکومت کی پشت پناہی حاصل نہیں ہوگی، یہ مطلب ہوتا ہے سیکولرزم کا۔ اور دوسرا جو مفہوم بیان کیا، دوسرا جو مقصد بیان کیا جا رہا ہے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا، وہ یہ کہ اس سے کامن کوڈ، کامل فیلنگ کا میں اضافہ ہوگا، اتحاد و اتفاق میں بڑھوتری ہوگی، اور تمام لوگ ایک طریقے پر، ایک نہج پر، ایک رسم و رواج پر، ایک طریقے پر زندگی گزاریں گے تو اس سے ملک میں اتحاد ہوگا، سالمیت ہوگی۔ یہ بات بھی بیوقوف بنانے کے لائق ہے۔ اگر ہم غور کریں اور معلوم کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جو بڑی بڑی دو جنگیں عظیم ہوئی ہیں، دونوں جنگوں میں لڑنے والے لوگ آپس میں وہ تھے جن کا مذہب ایک تھا، مذہبی اتحاد رکھتے تھے، مارنے والے بھی عیسائی تھے، مرنے والے بھی عیسائی تھے۔ تو اگر اتحاد و اتفاق ہونا یہ مذہب پر موقوف ہوتا اور مذہب کے ایک ہونے کی وجہ سے اتحاد و اتفاق میں اضافہ ہوتا تو پھر وہ جنگ عظیم کیوں ہوئی؟ وہ ہوتی ہی نہیں۔ اور پھر اتنی دور نہ جاتے ہوئے آپ دیکھیں ماضی قریب میں ہندوستان کے اندر جو کوروں اور پانڈوؤں کا ان کی جو آپس میں لڑائی ہوئی، جنگیں ہوئی، ان کا مذہب ایک، ان کی زبان ایک، ان کا بیان ایک، ان کا رہن سہن ایک، اس کے باوجود بھی ان میں کتنی لڑائیاں ہوئیں۔ تو یہ کہنا کہ مذہب کے ایک ہونے کی وجہ سے اور قانون کے ایک ہونے کی وجہ سے اتحاد و اتفاق ہوگا، یہ عقل سے پرے بات ہے۔ ظاہری طور پر یکسانیت سے بڑھ کر یہ بات ہے اتحاد و اتفاق کے لیے کہ ملک میں رہنے والوں کے دل ملے ہوئے ہوں، اور جب تم ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کے اختیارات نہیں دو گے، اس کے اختیارات چھین لو گے، مذہب پر عمل کرنے کی پابندی لگا دو گے، تو کبھی بھی اس کے دل میں صفائی نہیں رہے گی، اس کے دل میں یکتانیت نہیں رہے گی، ایک ہونے کا جذبہ ہی نہیں رہے گا۔ یہ اگر در حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ چیز نافذ ہوتی ہے تو اتحاد و اتفاق میں اضافہ کیا بلکہ ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، ملک ٹوٹ سکتا ہے، ملک میں بربادی آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ تمام قوانین کو ختم کر کے
یکساں سول کوڈ کو نافذ کرتے بھی ہیں تو وہ کون سا مذہب ہے، کون سا قانون ہے جس پر تم تمام لوگوں کو چلنے پر آمادہ کر رہے ہو، وہ کون سی چیز ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کسی مذہب کے لوگ بھی اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے اس کو ماننے پر آمادہ نہیں ہوں گے، اور اس سے آپس میں خانہ جنگی ہوگی، ملک کی سالمیت محفوظ نہیں رہے گی۔ اس لیے ہم کو بہت چوکنا رہنا چاہیے، بہت محتاط رہنا چاہیے، اور ہر چیز سے واقف رہنا چاہیے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے اور ملک کو کس رخ پر لے جایا جا رہا ہے، اور بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارے بڑوں کی طرف سے جو رہنمائی ہے اسی پر عمل کریں، باہر آ کر کے احتجاج کرنے کی، روڈ پر آ کر وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی سر دست ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ لا کمیشن آف انڈیا نے اس کے نفاذ سے پہلے اس کے متعلق رائے مانگی ہے، رائے طلب کی ہے، اس کے لیے بذریعہ ای میل وہاں تک اپنی رائے پہنچائیں، اپنے احتجاج درج کرائیں۔ اگر ہم اس کے موافق نہیں ہیں، اس کے خلاف ہیں، ہم کو اس سے اتفاق نہیں ہے، تو ہم اپنا احتجاج درج کرائیں۔ اس کا طریقہ بہت آسان طریقہ ہے، مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے بارکوڈ تیار کیا گیا، لنک تیار کی گئی ہے، جگہ جگہ پر بارکوڈ لگا ہوا ہے، اپنے سوشل میڈیا پر کثیر تعداد میں بارکوڈ کی تشہیر ہو گئی ہے، اس کو نشر کر دیا گیا ہے۔ آسان طریقہ ہے، اس کو اپنے گوگل میں جا کر کے جو اسکینر ہوتا ہے وہاں سے اس کو اسکین کریں، اسکین کرنے کے بعد ایک لنک آئے گی، اس لنک پر کلک کریں، لنک پر کلک کرنے کے بعد اوپن ای میل کا آپشن آئے گا، اس آپشن پر کلک کریں گے تو اندر آپ کا ای میل کھل جائے گا، اندر پورا میٹر تیار ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اندر جا کر کے ای میل میں سینڈ کے نشان پر کلک کر دینا ہے، آپ کا احتجاج، آپ کی رائے درج ہو جائے گی۔ اس کو اہمیت دینا چاہیے۔ لا کمیشن آف انڈیا نے بہت اس کا وقت بہت کم ہے، اور کثیر تعداد میں ہماری طرف سے رائے اور احتجاج درج ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو لوگ کر چکے ہوں بہتر ہے، اور جو لوگ نہیں کیے ہیں ان کو چاہیے کہ کثیر تعداد میں اس کو کرنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی، ہمارے مذہب و ملت کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔